اللہ سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی رحمت کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اپنی بے بسی اور بے کسی کو یاد کر کے اللہ سے آپ فریاد کر رہے ہیں۔ بس اللہ ہے اور آپ ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا ایسا انسان جو رات میں اللہ کی عبادت کرے تنہائی میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اپنی بے کسی کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، تو وہ انسان بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ القارعہ کی تلاوت کی، 30ویں پارے کی ایک سورت ہے جو مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جو مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی، کچھ صورتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو وہاں نازل ہوئی۔ تو یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی، ہوش اڑانے والی، القارعہ دل دہلانے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قیامت کا نام ہے یہ القارعہ، قیامت کا ایک نام بھی ہے۔ تو اس میں قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت کا منظر آئے گا تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، دل دہل جائیں گے، لوگ بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن لوگ جو ہے نا بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جیسے لائٹ پہ پتنگے آتے ہیں نا، گرمیوں میں لائٹ پہ جو پتنگے آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا چراغ پہ جو پتنگے اڑتے رہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو انسان جو ہیں اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے انسان، قیامت کے دن ہوا اتنی تیز ہوگی، آندھی اتنی تیز ہوگی، اتنی تباہی مچ رہی ہوگی کہ انسان جو ہے آسمان پر ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، جیسے پتنگے اڑتے ہیں نا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا وہ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جیسے روئی دھنکنے والا دھنکتا ہے نا، اور اس کے چرخے میں سے جو تھوڑی تھوڑی روئی کے گالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پھوسڑے اڑتے رہتے ہیں، تو پہاڑ جو ہیں اس طرح سے اڑ رہے ہوں گے جیسا کہ روئی کے پھوسڑے، کالعہن المنفوش، بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ قرآن شریف میں کئی جگہ پر قیامت کے واقعے کا ذکر لکھا ہے، کتنا انسان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، ماں اولاد کو چھوڑ دے گی، اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی، اولاد کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ قیامت کا ایسا منظر ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، افراتفری بری طرح مچی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
تو وہ لوگ جن کا ترازو بوجھل ہوگا، انصاف کے ترازو میں اللہ کے ہاں جو عدل کا ترازو ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور ترازو نیکیوں والا پلڑا جھک رہا ہوگا، جن کے نیک عمل زیادہ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کو قیامت کا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ قیامت کی جو افراتفری مچ رہی ہوگی، لیکن جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیک عمل والے ہوں گے، فی عیشۃ راضیہ، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، من بھاتی زندگی گزار رہے ہوں گے، آرام اور عیش کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا گہرا گڑھا ہوگا، نیچا، نیچے سے نیچا، نیچے سے نیچی گود، جہنم کا گڑھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، امُّ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، ایک شعلہ مارتی ہوئی، دہکتی ہوئی، انگارے ابلتی ہوئی آگ ہوگی، دوزخ کی آگ، جس کے اندر وہ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کا منظر بتایا ہے کہ کیسی دوزخ کی آگ ہوگی، نیک لوگوں کی زندگی کتنی اچھی ہوگی، قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، آندھی آ جاتی ہے، طوفان، آندھی، کبھی کبھی گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں، برسات کے موسم میں جو تیز آندھی چل جاتی ہے، آندھی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ٹین اکھڑ جاتا ہے، کبھی پلاسٹک کی چادر اکھڑ جاتی ہے، کھڑ 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 ہر جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کوئی پتے اڑ رہے ہوتے ہیں، پیڑ اکھڑ جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، جو سائیکلون آتا ہے، جو سیلاب آتا ہے، جو طوفان آتا ہے، آتے رہتے ہیں برابر، کبھی کوئی بمبئی کے طرف آیا ہوا ہے، کبھی کوئی بنگال کی طرف آیا ہوا ہے، کبھی کوئی بہار کی طرف آیا ہوا ہے، طوفان، بہت بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو سائیکلون جو آ جاتا ہے، بڑی آندھی، طوفان، وہ تو ایک رائی کے دانے کے برابر قیامت کا نمونہ ہوتا ہے۔ میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، افریقی ایک ملک ہے، کانگو، افریقی ملک ہے، تو وہاں پر اتنا زبردست بارش اور سیلاب آئی کہ ایک گاؤں پورا کا پورا تباہ ہو گیا، 141 لوگ تو مر گئے، کتنے درجنوں غائب ہو گئے، کتنے مر گئے، سارے گھر اجڑ گئے۔ پچھلے دنوں جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا، تو یہ تو چھوٹے سے نمونے ہیں اس کے۔ جو زلزلے آ جاتے ہیں، جو طوفان آ جاتے ہیں، کئی سال پہلے جاپان میں طوفان آیا تھا، سارے ان کا تباہ ہو گئے تھے۔ تو قیامت کا منظر بہت خوفناک منظر ہوگا، جس سے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، اور اللہ نے بتا دیا کہ اس سے بچنے کا حال کیا ہے، نیک بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتا دیا، نیک بن جاؤ، نیک کام کرو گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح، سارے پانی بھر گیا تھا، ساری دنیا میں پانی بھر گیا تھا، لیکن جو ایمان والے تھے ان کے گھروں میں پانی گیا ہی نہیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی ایمان والی، اپنے گھر میں رہتی تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اور جب طوفان ذرا تھم گیا، پانی تھوڑا کم ہو گیا، اب جا کے دیکھا، بڑھیا کو دیکھا اس مکان کے اندر، وہ آرام سے، ارے تم یہاں رہتی ہو، طوفان آیا؟ کہ کہاں طوفان آیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگی طوفان کہاں آیا۔
تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو ایمان والے لوگ ہوں گے، وہ قیامت کے طوفان سے بھی بچیں گے اور دنیا کے طوفان سے بھی بچیں گے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، اپنی نعمت اور برکت نازل فرمائے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ انسان جو ہے نا خود بھی نیک بنے، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی نیک بناؤ۔ اسکول میں بھیج دیا، کالج میں بھیج دیا، سروس کرانے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن نماز کی خبر نہیں، قرآن شریف کی خبر نہیں، دین کی خبر نہیں، کسی اسلام، مذہب اسلام کی خبر نہیں، یہ غلط ہے۔ اسکول اور کالج بھیجنا غلط نہیں ہے، لیکن نماز نہیں آتی، دین نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، سب کچھ نہیں آتا، سروس کر رہے ہیں۔ لڑکیاں ہیں جگہ جگہ سروس کرتی پھرتی ہیں، ان سے آپ پوچھئے کبھی کوئی کسی کو نہ نماز کی فکر ہے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، جو سرپرست ہے، جو والدین ہیں، جو بڑے ہیں محلے کے، خاندان کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ بھی نیک بنے، بچوں کو بھی نیک بنائے، کیونکہ وہ جو نسل ہے وہ بالکل برباد ہو گئی، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ قرآن شریف کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو اگر ایسا ہوگا تو اس کا بھی تو وبال ہم پہ ہی پڑے گا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی، ایک بڑی نعمت سے نوازا، آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کو دین پہ لگائیے، آپ نے لگایا نہیں، تو اس کی سزا تو آپ ہی کو ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ دنیا میں سزا کیا ملے گی کہ ایسی اولاد تو کسی کام کی نہیں رہے گی، ماں باپ سے محبت نہیں کرے گی، ماں باپ سے خدمت نہیں کرے گی، ماں باپ بیمار ہو جائیں تو دوا بھی دینے کو تیار نہیں۔ اگر ماں باپ بھوکے ہوں تو ایسے بچے تو ماں باپ کو کھانا دینے کو بھی راضی نہیں ہیں۔ تو دنیا میں بھی کام کی نہیں ہے اور آخرت میں بھی کام کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھانا یا کالج بھیجنا یا سروس کرانا، لیکن آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، اب جیسے کپڑے بازار میں مل گئے پہن لو، اب چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، کپڑے کاٹنے آتے نہیں، سینے آتے نہیں، سوئی تاگا ہاتھ میں پکڑا نہیں، جیسے بازار میں مل جائیں ویسے پہن لو۔ اب مجبوری ہے، کیا کرے، خود سینا نہیں آتا، خود پرونا نہیں آتا، خود کاڑنا نہیں آتا، خود بننا نہیں آتا، خود کرنا نہیں آتا، جو بازار میں ملے گا وہی تو پہنیں گے۔ تو یہ بھی، اس کی سزا بھی ہمیں ہی مل رہی ہے۔ تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین کی تربیت دی جائے، یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی قیامت کے دن، جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، انسان کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے چائے کی پتیلی میں، کیتلی میں چائے کا پانی ابلتا ہے، بہت ہی برا حال ہوگا، کہیں سایہ ہی نہیں ہوگا، کہیں پر کوئی بچاؤ کا جگہ ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیک عمل کرنے والے۔ حضور نے فرمایا جیسے کوئی حاکم ہو، امام ہو، امام کا مطلب حاکم، کوئی قاضی ہے، حاکم ہے، کوئی قبیلے کا بڑا ہے، کوئی شہر کا بڑا ہے، کوئی حکومت کا آدمی ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے، امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، جو بھی کسی جگہ پہ انصاف، اگر کوئی آدمی ایک خاندان کا ہے، قبیلے کا ہے، جہاں بھی انصاف اگر کسی کو کرنے کا موقع ملے، چاہے 2 آدمیوں میں ہو، چاہے 10 آدمیوں میں ہو، چاہے 1000 آدمیوں میں ہو، اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو انصاف کرنا، اور جو حاکم وقت اگر انصاف کرے گا تو انصاف کرنے والا جو ہوگا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔
اور وہ انسان جو بچپن سے عبادت میں لگا ہو، ایسا نوجوان، ایک ہوتا ہے جوان، ایک ہوتا ہے نوجوان۔ نو مانے نیا جوان، جوان آدمی لگا لیجئے 20 اور 25 سال کا، نوجوان 15 سال کا، جو ابھی جوانی میں داخل ہوا ہے۔ ایسا جوان یا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی کے وقت سے ہی لگ گیا۔ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے 5 وقت جماعت کی پابندی کی عادت ڈال دی مسجد میں، وہ آتا ہے۔ 8-10 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، ماشاءاللہ اس نے جماعت سے نماز کی پابندی شروع کر دی اور کرتا رہا زندگی بھر کرتا رہا، جوان بھی ہو گیا، بوڑھا بھی ہو گیا، بالکل لگا رہا عبادت کے اندر، بچپن سے نوجوانی سے لگا رہا، تو وہ انسان بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اور وہ انسان بھی جو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کا دل لگا رہے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ چلے گئے، لیکن دل اٹکا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان کی پکار دی، عصر کی جماعت کے لیے آ گئے، پھر عصر کی نماز پڑھ کے چلے گئے، پھر جیسے ہی اذان کی آواز آئی پھر مسجد میں آ گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے، جیسے خدا نہ کرے اگر کسی کا کوئی مریض ہاسپٹل میں ہو نا، ICU میں ہو، اور ڈاکٹر بتا دیں سیریس حالت ہے، تو وہ انسان کہیں بھی ہوگا نا، دل وہیں لگا رہے گا۔ اب کیا حال ہے میرے مریض کا، اب کیا حال ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگے گا۔ آپ دکان پہ آ گئے، کارخانے میں آ گئے، بازار میں آ گئے، کہیں بھی آ گئے، لیکن دل وہیں لگا ہوا ہے۔ اس طرح پر وہ انسان، وہ مسلمان جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے برابر اس کا مسجد میں دل لگا رہتا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی قیامت کے دن۔ ایسے دو انسان جن کو اللہ کے لیے محبت ہے۔ جیسے مسجد میں لوگ آتے ہیں نا، کوئی سیلم پور کا رہنے والا ہے، کوئی سنگم وہار کا رہنے والا ہے، لیکن مسجد میں جب آ گئے تو ایسی دوستی ہو گئی کہ سگے بھائیوں سے زیادہ۔ ایسی اگر محبت ہو جائے اللہ کے دین کے لیے، محبت اللہ کی راہ میں ہو جائے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی کاروبار کا رشتہ نہیں ہے، کوئی لین دین کا رشتہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا رشتہ نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی مسجد میں آتے ہیں، آپ کو ایسی محبت ہو گئی کہ سگے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے حال چال کو پوچھ رہے ہیں، سچی محبت۔ ایسے دو انسانوں پر بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوگی، جو پاک دامنی کی زندگی گزارے، چاہے جوان لڑکا ہو، چاہے جوان لڑکی ہو، چاہے انسان مرد ہو، چاہے عورت ہو، لیکن شرم اور حیا اور پاک دامنی کی زندگی، کسی پر غلط نظر نہ پڑے۔ کسی کو نظر اٹھا کے انسان غلط چیز کو دیکھے نہیں۔ کوئی مرد ہے تو عورت کو نہ دیکھے، اور عورت ہے تو مرد کو نہ دیکھے، دونوں کے لیے ہے، خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے۔ پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ جو انسان، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، شو روم میں، مالز میں جاتے ہیں، سروس کرتے ہیں، وہاں سب طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، کسی پر نظر اٹھا کے ایک دفعہ دیکھا بھی نہیں کسی کو، کون ہے؟ پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ اور ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے چھپا کے، مٹھی بند کر کے دے دی، سیدھے ہاتھ سے دے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں۔ کبھی کبھی تو دیکھیے دکھا کے دینے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، نیت کا فرق ہے۔
کبھی آپ کسی کو دکھا کے اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا بھی دے دے. کبھی کبھی کسی دوسرے کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، بھروسہ دلانے کے لیے دکھا کے دینا بھی پڑ جاتا ہے. تو ہر جگہ دکھا کے دینا ناجائز نہیں ہے. جہاں ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، دکھاوا ہو، وہاں ناجائز ہے. تو ایک انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، داہنے ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں. ایسا انسان بھی قیامت کے دن جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور سوا نیزے پر جو سورج ہوگا اس کا اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، رحمت کا سایہ. اور ایک انسان وہ کہ جو رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ رات کی تنہائی میں 12 بجے، 1 بجے، رات کے 2 بجے، 3 بجے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اندھیرا ہے، آپ نے وضو کیا، جانماز بچھائی، نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنا حال اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی رحمت کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اپنی بے بسی اور بے کسی کو یاد کر کے اللہ سے آپ فریاد کر رہے ہیں. بس اللہ ہے اور آپ ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا. حضور نے فرمایا ایسا انسان جو رات میں اللہ کی عبادت کرے تنہائی میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اپنی بے کسی کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، تو وہ انسان بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو جتنی قسمیں حدیث شریف میں بتائی ہیں بہت آسان ہے. یہ ایسا نہیں ہے اس میں بہت آپ کو چلے کھینچنے پڑ رہے ہوں، بہت آپ کو محنتیں کرنی پڑ رہی ہوں، ریاضتیں کرنی پڑ رہی ہوں، وہ نہیں ہے. یہ معمولی، بہت معمولی، کوئی زیادہ نہیں ہے محنت ان میں، لیکن لگن کی بات ہے. ہم میں سے اگر ہر ایک چاہے تو ایسا بن سکتا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اور یہی تو فائدہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر دین کو، ہر چیز کو نا آسان کر دیا، بہت آسان. لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں نا ہم کیا کریں، کون سا عمل کریں. حضور نے بتا دیا یہ کر لو، وہ کر لو.